خیرات کرنا مشکل, کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے, روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا. اچھا ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے, دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو, دل میں بٹھا لو, کان سے سن لو, دل میں بٹھا لو. عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں, کچھ چیزیں ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے, کوئی اسپتال بنا لیں گے, اچھے کام کریں گے ہم. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے, اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, یتیم خانہ بنوا دیا, یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا, یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو, یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو, یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا, جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا, تو میں اس عرب کے پاس ہوتا, میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکالو ٹھیک ہے, اس کا جذبہ اچھا تھا, اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو, لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے, آپ نے کہا پکڑا دیا, چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے, انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے, پھر بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے, جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, وہ تو مر جائے گا بیچارہ, بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم, لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے, اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا, نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی. بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا, کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اسے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے, جیسے دینی مدارس. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی ہے, مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو, سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون بہت, اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے ہیں؟ انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے. وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے
اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے. مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے ہے، تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے، اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دی ہے، ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی. ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں، مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں، اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے، اور ثواب کمانا ہے نا، تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا، صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال دو، کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا، بہت سختی کا دن ہوگا، تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی، کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہیں، تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے اور آسان مثال، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو، پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو، ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول، میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں، جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا، اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے، پیٹرول نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے، اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی، تو اللہ اعلان کرے گا، بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ. جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا
تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال. اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے ایسے ہی ہے. اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے, لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی. گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ چل رہے تھے, وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا, ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنے تھے تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھے یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں خانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوبڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی, اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا, کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح
तरजीही बुनियादों पे करना है, और ये चंद जरूरी काम जिसमें ये भी हो जाए तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, फ्री, फिर मेरी मर्जी में जहां चाहे सदका करूं। बहुत मुश्किल है बात समझाना। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेस पे करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे शादी पे करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन पे करते हैं, ऐसे ही एक आध बड़ी इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए भी करनी चाहिए। समझा पा रहा हूं अपनी बात को? लेकिन वो खानदानी इन्वेस्टमेंट हो, मरे तो पता चले कि यार एक अस्पताल है चल रहा है भाई गरीबों के लिए। समझते हो या नहीं समझते हो? देखो गोरे भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका कोई बच्चों का उन पर टेंशन नहीं होती ना बेवा का ख्याल है उनको, ना बच्चों का ख्याल है। आपके लिए सदका करोगे सवाब मिलेगा, क्योंकि आप तो पूरी फौज छोड़ के जा रहे हो अगर मेरे बयान सुनते हो। क्या ख्याल है? ठीक है ना, पूरी फौज है आपकी। तो दोनों, और फिर अजीब बात है, आपने इस नीयत से नहीं करना कि रिटर्न मिलेगा, इसी नीयत से करना है कि मैंने जो खर्च किया वो गया, खत्म, बस दुनिया में नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन वैसे मैं एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अल्लाह डबल करके देता है वापस, बल्कि और बढ़ाता है, फिर देते जाओगे बढ़ाता जाएगा, देते जाओगे हदीस में आता है मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदक़े से माल में कभी भी कमी नहीं होती नहीं है। लेकिन आपने ये नियत नहीं करनी, आपने ये नियत करनी है कि मैं दे रहा हूं और मुझे नुकसान नहीं होगा इसका, मेरा कारोबार भी कम हो जाएगा और मेरे घर में भी थोड़ा खर्चा क्या हो जाएगा, यानी मेरी अपनी बीवी बच्चों से तो खर्चा मत रोको, उनको ना भेंट चढ़ाओ अपने तवक्कुल की, ठीक है ना, अपना, मेरी गाड़ी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने ऊपर तो रख के सब कुछ करो। ये नियत यही करो कि यार कम ही हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कम होता नहीं, क्योंकि अगर आपने नियत ये कर ली ना कि बढ़ जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ेगा। और इसमें बात जाके कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसमें आपने ये देखना है आप में तवक्कुल कितना है, सही है ना। कल आजमाइश आई तो ऐसा ना यार मुझसे आपका बयान ही गले पड़ गया यार, तो कोई बात नहीं, पहले ये वाले भी कर लो फिर कर लो, तो खानदानी ना हो, गैर खानदानी सदका भी हो तो चलो सदका तो हो गया ना, तो खानदानी सदके के लिए थोड़ी सी खोपड़ी भी खानदानी होनी चाहिए, तो ये ज़र्फ भी होना चाहिए उसी हिसाब से, तो अपनी हैसियत देख के। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यार कुछ तो इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए भी जवानी में, जब आपको ज़रूरत है, बुढ़ापे के लिए ना रखो, बुढ़ापे में अल्लाह और तौफीक दे देगा। और सदका ऐसी चीज़ है जिसको एक दफ़ा आदत पड़ती है ना, फिर हाथ रुकता नहीं है उसका। आदमी बाज़ दफ़ा एक बड़ा अमाउंट खर्च करता है कि यार ये मैं बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा हूँ बस ताकि एक दफ़ा हो जाए, कल मरूँ कोई भरोसा नहीं, कल मर जाऊँ तो सदका जारी होगा, तो एक दफ़ा करोगे ना, आदत ऐसी पड़ती है इसकी, फिर कल दोबारा ये सोच के दोबारा करोगे। ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि जो करता है फिर अल्लाह उसको सदके करने की तौफीक देता रहता। तो ये सब सोच समझ के, तो हाँ अच्छा, इसमें फिर दो काम करने हैं। कुछ सदके तो पब्लिक को दिखा के करने हैं, अपने बच्चों को भी बताओ, बीवी को भी बचाओ, भाई को भी बताओ, रिश्तेदारों को भी बताओ, क्योंकि कुरान में जगह जगह आता है कि नेक लोग छुपा के भी सदका करते हैं और अलानियत। दिखाने का फायदा ये होगा, पब्लिक को तरगीब होगी कि यार इसने जब ये अस्पताल बना सकता है, मदरसा बना सकता है, यतीमों की मदद कर सकता है और नहीं मरा, माशाल्लाह खा रहा है, कुछ हमें भी इबरत हासिल होगी कि नहीं होगी। बच्चों को जब बताओगे तो बच्चे कहेंगे यार मेरे बाप ने इतना कुछ किया, जब वो बाप बनेंगे तो उनका भी दिल चाहेगा। तभी मैं लोगों से कहता हूँ अपनी बहनों पे खर्च किया करो लिफाफे में, और बच्चे को बताओ देखो मैंने फुप्पो को तुम्हारी इतने पैसे दिए, शो मारने के लिए नहीं, ताकि वो भी आपकी बहनों, आपकी बेटियों पे, जब आप अपनी बहनों पे अपनी औलाद के सामने खर्च करोगे तो आपका बेटे को ख्याल होगा कि यार मुझे भी जब मेरी अर्निंग आएगी तो मुझे भी अपनी बहनों का ख्याल करना है। हमारी ये परंपरा है, हमारे खानदान में मर्द औरतों का ख्याल करते हैं। आप क्या करते हो, कभी एक धेला बच्चे ने नहीं देखा कि आपकी जेब से उसकी फुफ्फो के लिए निकल रहा हो ठीक है ना। नसीहतें आपकी सुबह शाम माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से चलती रहती, बच्चे को समझाते रहते हो, गरीबों का ख्याल किया करो, बूढ़े माँ बाप का ख्याल किया करो। बच्चे को पता है फ्री फोकट की नसीहतों के अलावा अब्बा के पास कोई काम नहीं है, फ्री फोकट की नसीहत। जब आएंगे घर में टार्जन बन के, कहते तो नहीं है लेकिन दिल में यही होता है, ये कर लो, यूं नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये क्यों नहीं करता, यूं क्यों नहीं, वीडियो गेम खेलता रहता, पटाख थप्पड़ लगाया, ये कर रहा है वो कर रहा है। बच्चे को पता है अब्बा के पास फ्री फोकट की नसीहतों के अलावा, वो हमारा फला मामू बीमार थे, अब्बा ने एक धेला नहीं निकाला जेब से। अम्मी की तबीयत खराब होती है तो अब्बा के पास अस्पताल ले जाने का टाइम नहीं है। नसीहतें जितनी मर्जी करवा लो नसीहतें भी करें, लेकिन नसीहत से ज्यादा अमल। बात आ रही है समझ में। एक साहब थे, वो ना बहुत ज्यादा सदका करते थे, अमेरिका में है वो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हर महीने कुछ ना कुछ करते रहते हो इतनी, और वो ऐसी कौम से थे जो कंजूसी में मशहूर है। मैंने उनसे पूछा आपकी कौम क्या है, मेरा ख्याल था कोई सैयद हाशमी कुरैशी होंगे, कोई वहाँ के मक्का मदीना के इतने सही। तो उन्होंने कहा यार हम वो कौम का नाम लिया जो कंजूसी में जिस पे लतीफे बने हुए हैं। मैंने कहा इस कौम के हो गए आप इतने माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा यार मेरे बाप को हमने बहुत सदका करते हुए देखा है, तो बस हमने अब्बा से सीखी, हमारी ये ब्लड में ये चीज़ शामिल हो गई है, नहीं करे तो हमें सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा यार बड़े ख़ानदानी हो।
میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے کم بختو. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویا عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے, سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہیں, بھول جاؤ نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے جی تو گڈھے میں گر گئی گاڑی, تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے, مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ, بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, نہ لین دین کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟